احمد 10 سال کا تھا جب اس کا نشئی باپ اسے فاروق صاحب کے گھر ملازمت کے لیے شہر لے آیا۔ اس کے باپ کے قرضے اتنے بڑھ گئے تھے کہ 2 کمروں کا مکان بھی گروی رکھنے کی نوبت آ گئی تھی۔ جہاں احمد کی بدقسمت ماں اپنے 7 بچوں کے ساتھ سر جھپائے ہوئے رہ رہی تھی۔ ماں تو فکر نہ کر، میں تجھے بے گھر نہیں ہونے دوں گا۔ اس رات احمد نے اپنے بستے اور کتابوں کو الوداعی بوسہ دیتے ہوئے اپنی ماں کو یقین دلایا، اور تیسرے دن ہی وہ اس بڑے گیٹ والے گھر کے باہر صبح سویرے گیٹ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کوٹھی کا گیٹ کھلا اور احمد اپنے کام میں لگ گیا۔ فاروق صاحب ایک بہت بڑے زمیندار تھے۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، مگر گھر جتنا بڑا تھا، گھر کے مکینوں کے دل اتنے ہی چھوٹے تھے۔ احمد دن بھر پھرکی کی طرح سارے گھر میں گھومتا تھا۔ صبح سے رات اور رات سے صبح ہو جاتی، مگر گھر والوں کے کام ختم نہیں ہوتے تھے۔ فوراً 3 کپ چائے لاؤ، میرے کپڑے 2 منٹ میں استری کر کے ہینگر میں لٹکا دو، میرے کمرے کی صفائی کر دو، میرے لیے بازار سے چاکلیٹ لا دو۔ سارا دن بھانت بھانت کی آوازیں اور فرمائشیں اس کا ذہن چکرائے رکھتیں۔ کبھی گھڑی 2 گھڑی آرام کے لیے لیٹتا تو کانوں میں وہی آوازیں گونجتی رہتیں۔ اس وقت اسے اپنا بستہ اور کتابیں بہت یاد آتیں، جن کا ساتھ اس کے گھر کی غربت نے چھین لیا تھا۔ اور پھر ایک دن فاروق صاحب کی چھوٹی بیٹی سدرا کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے احمد کو ایک کتاب ملی۔ وہ اسے چھپا کر اپنے کوارٹر میں لے آیا اور ساری رات پڑھتا رہا۔ وہ کتاب اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اب جب بھی اسے ٹائم ملتا تو وہ اس کتاب کو کھول کر بیٹھ جاتا اور پڑھنے لگتا۔ اس دن بھی کام ختم کر کے وہ کتاب پڑھ رہا تھا کہ اچانک 2 ہاتھوں نے اس سے کتاب چھین لی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سدرا کھڑی تھی، جس نے چیخ چیخ کر سارا گھر اکٹھا کر لیا تھا۔ اس دن احمد کو پتہ چلا کہ غریب ہونا کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک غریب انسان کو کتاب پڑھنے کا حق بھی نہیں ہے۔ فاروق صاحب اور ان کی بیگم نے گھر میں ہونے والی باقی چوریاں بھی احمد کے کھاتے میں ڈال کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ احمد چیختا رہا اور اپنی صفائیاں دیتا رہا، مگر کسی نے اس کی چیخوں پر توجہ نہیں دی۔ پولیس ایک بڑے آدمی کی شکایت پر فوراً ایکشن لیتی ہوئی اس پر تشدد کرتی رہی۔ احمد کو اس رات ہر ضرب اپنی روح پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ ہر ضرب پر اپنے رب کو پکارتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اس کے رب نے ایک فرشتہ اس کی مدد کو تھانے میں بھیج دیا۔ اس فرشتے کا نام جاوید تھا۔ وہ بہت بڑا سوشل ورکر تھا جو اس رات تھانے میں اپنے ذاتی کام سے آیا تھا، مگر احمد کی چیخیں سن کر وہ اپنا کام بھول گیا تھا۔ اس دردناک رات کے بعد احمد کی زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ جاوید نے اسے گھر رکھ لیا تھا۔ وہ ایک امیر مگر خدا ترس انسان تھا، جس کے پاس سب کچھ تھا، مگر وہ عاجزی کا پیکر تھا۔ اس نے احمد کا داخلہ شہر کے مہنگے اسکول میں کروا دیا، اور اس کے بعد احمد نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے نہایت محنت اور لگن سے اپنی پڑھائی مکمل کی اور پولیس میں بہت بڑا افسر بھرتی ہو گیا۔ جاوید نے اسے اس وردی میں دیکھ کر پہلے ایک سلوٹ کیا اور پھر نصیحت کی کہ کبھی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینے کا خیال آئے تو کسی اپنے جیسے مظلوم کی مدد کر کے اس ظالم سسٹم سے بدلہ لے لینا۔ اور آج اتنے سالوں بعد فاروق صاحب اور ان کی بیٹی کو مجرموں کی طرح اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے رب کے انصاف پر یقین آ گیا تھا۔ سدرا منشیات استعمال کرنے اور اسے اسمگل کرنے میں ملوث تھی، اور اسی لیے اس کا باپ اس وقت احمد کے سامنے شرمندہ سر جھکائے کھڑا تھا۔
اگر احمد چاہتا تو آج اپنا بدلہ لے سکتا تھا، مگر وہ ظالم نہیں تھا، اس لیے اس نے ضروری کارروائی کر کے ملزمہ سدرہ کو جیل بھجوا دیا اور بڑی سے بڑی سفارش نہ سن کر اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ظلم جس پر بھی کیا جائے ایک دن ظالم کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اگر مظلوم بدلہ لینے کی سکت نہیں رکھتا تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی جگہ اللہ بدلہ لیتا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔